بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بار باہم فرشتوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے کہا، اے میکائیل، بتاؤ دنیا میں کسی فرزند آدم کے دل میں رحمت اور شفقت موجود ہے یا نہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے فرشتہ مقرب، رحمت و شفقت دنیا سے اٹھ گئی۔ اس بات پر دونوں میں مباحثہ ہوا، قرار پایا دنیا میں جا کر آزمائش کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیمار کے بھیس میں اور حضرت میکائیل علیہ السلام طبیب کی صورت اختیار کر کے شہر مدائن میں اترے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے تو بازار میں مکان لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلمانوں کی مسجد میں آئے اور نمازیوں سے کہا کہ بھائی غریب الوطن بیمار ہوں، بہت دور دراز مقام سے چلا آ رہا ہوں، مجھ پر تم رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ لوگوں نے کہا، اے شخص، کیا تو روپے پیسے کی امداد چاہتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے روپے کی حاجت نہیں، صرف علاج اور دوا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، اے بزرگ، ہمارے شہر میں کوئی طبیب نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، تمہارے شہر میں فلاں بازار میں ایک نووارد طبیب آ کر ٹھہرا ہے۔ وہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس بازار میں پہنچے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اے طبیب، یہ غریب الوطن شخص بیمار ہے، مہربانی کر کے اس کو اپنے پاس سے مفید دوا دیں اور ہم لوگ قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نبض دیکھی اور کہا، اس بیمار کا مرض معمولی نہیں ہے، البتہ کوئی ایسا لڑکا ملے جو اپنے ماں باپ کے 7 لڑکوں میں اکیلا رہ گیا ہو اور اس کے 6 بھائی مر چکے ہوں۔ اس لڑکے کو خود اس کا باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اپنے ہاتھ سے اس کا خون اس بیمار پر چھڑکے تو فوراً شفا ہو جائے گی۔ سب لوگ سن کر ایسے لڑکے کی تلاش میں نکلے۔ اتفاقاً ایک سوداگر کا سنا کہ 7 لڑکوں میں سے اس کا ایک ہی لڑکا رہ گیا ہے۔ اس کے پاس آئے اور سلام کیا۔ سوداگر نے سب کو نہایت عزت احترام سے بٹھایا اور آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ بیمار غریب الوطن دور دراز مقام کا رہنے والا ہے اور تیری توجہ کی اسے ضرورت ہے، خدا کے واسطے اس پر رحم کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ سوداگر نے کہا، میرے گھر میں 70,000 اشرفیاں موجود ہیں، اس شخص کے لیے 1,000 اشرفیاں خیرات کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، اس مسافر کو اشرفیاں یا روپیہ درکار نہیں، بلکہ تیرا بیٹا اس کی دوا ہے۔ سوداگر بولا، میرا لڑکا اس کے کیا کام آئے گا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کے مرض کا صرف یہی علاج بتایا ہے کہ اپنے لڑکے کو تم خود ذبح کر کے اس کا خون اس بیمار پر چھڑکو تو فوراً شفا ہوگی۔ سن کر سوداگر بولا کہ بھائیو، 7 بچوں میں میرا ایک ہی بچہ ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ وہ تو میرا بچہ میری آنکھوں کا تارا، میرے دل کی راحت، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اور وہی ایک میرے بعد دنیا میں میرا نام لیوا ہوگا اور یادگار رہے گا۔ لوگوں نے کہا، خدا کے واسطے اس غریب الوطن بیمار پر رحم کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے گا۔ سوداگر نے جواب دیا، میں خدا کی رضامندی کے لیے ہر طرح حاضر ہوں۔ یہ تو ایک لڑکا ہے، اگر 1000 اولادیں بھی ہوتی تو راہ خدا میں قربان کر دیتا، لیکن تم اس کی ماں سے اجازت لے لو کہ ماں کو بچے سے بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ سب لوگ وہاں سے لڑکے کی ماں کے پاس آئے۔ اس نے ان لوگوں کو نہایت عزت سے جگہ دی اور آنے کا سبب پوچھا۔ لوگوں نے کہا، یہ غریب الوطن بیمار تیری مہربانی اور توجہ کا محتاج ہے۔ اس نے پوچھا، اس بیمار کی کیا حالت ہے؟ کہا، اس کا بیٹا درکار ہے۔ پوچھا، وہ بولی، اسے کیا کرے گا؟ جواب دیا، ذبح کر کے اس کا خون اس بیمار پر چھڑکا جائے گا۔ یہ سن کر وہ عورت بے تاب ہو کر بولی، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ وہ تو میرا بچہ میری آنکھوں کا تارا ہے، میرے دل کی راحت، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے نیک بخت عورت، اس بیمار پر رحم کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ عورت نے صبر سے کام لے کر کہا کہ میں رضائے خدا پر راضی ہوں، لیکن تم خود اس لڑکے سے پوچھ لو کہ ہر انسان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس لڑکے کے پاس آئے۔ لڑکا ان کی تعظیم تکریم بجا لایا اور آنے کا سبب پوچھا۔ سب نے کہا، اے ہونہار بچے، اس غریب الوطن بیمار پر رحم کر۔ لڑکے نے پوچھا کہ میرے بزرگوں، اس بیمار کی میرے متعلق کیا حاجت ہے؟
لوگوں نے اسے بتایا۔ وہ لڑکا بولا، میں قربان ہونے کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ ہر ایک روپیہ خزانہ شاہی کے قابل نہیں، اور ایک خون کو قبول الہی حاصل نہیں، اور ہر شخص کو خدمت سلطانی کا شرف نہیں ملتا۔ میں اپنے جسم و جاں کو صدقہ کرتا ہوں، تم کو اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ سب لوگ اس لڑکے کو لے کر حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کہ اس بیماری کی دوا کہاں ہے؟ افسوس کہ تم سے کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ لوگوں نے کہا، اے طبیب، دوا حاضر ہے، جس طرح حکم ہوا بجا لائے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا، اس لڑکے کا باپ اگر خود اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اس لڑکے کا خون بیمار کے جسم پر ملے تو فوراً حکم خدا سے شفا ہو جائے گی۔ لوگ جا کر اس کے باپ کو بلا لائے۔ باپ نے محبت سے مجبور ہو کر بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں باپ بیٹا مل کر خوب روئے کہ دونوں کے کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ باپ نے کہا، اے فرزند، میری راحت و جاں، میرے دل کے قرار، میرے لختے جگر، یہ میرا آخری سلام و کلام ہے۔ بیٹا بولا، اے باپ، میں قضائے الہی پر راضی ہوں، عجب نہیں کہ وہ مجھ پر رحمت فرمائے۔ کہ باپ، بہتر ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر مجھے ذبح کریں۔ میرے ذبح سے فارغ ہو کر میرا سلام میری ماں کو پہنچا دیں، اور اس سے کہیں کہ صبر و شکر سے کام لے، میرے حق میں دعائے خیر مغفرت کرتی رہے۔ باپ نے تیز چھری ہاتھ میں لی اور بیٹے کے گلے پر رکھ کر اسے ذبح کر ڈالا۔ اس واقعے کے فوراً بعد دونوں فرشتے آسمان کی طرف اڑ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے میکائیل، انسانوں کی شفقت اور رحمت دیکھی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے اعتراف کیا، پھر عرش الہی کے نیچے کھڑے ہوئے۔ ایک نے درگاہ باری میں دعا مانگی، دوسرے نے آمین کہی۔ دونوں کی دعا قبول ہوئی اور دونوں فرشتے فقیروں کا بھیس بنا کر پھر شہر مدائن میں اترے، اور اسی سوداگر کے مکان پر پہنچ کر فقیرانہ صدا لگائی کہ گھر والوں کوئی ایسا سخی ہے جو ہم کو خدا کی راہ میں کھانا کھلائے، ہم 3 دن کے فاقے سے ہیں۔ سوداگر فوراً اپنی بیوی سے کہنے لگا، فقیر کو جلدی کھانا دو، جب یہ کھانا کھا چکیں تب اس وقت لڑکے کا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس نیک بیوی نے کھانا حاضر کیا اور دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں نے سوداگر سے کہا کہ تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ اس نے جواب دیا، بھائیو، میرے گھر میں میرے اکلوتے بیٹے کی میت پڑی ہے، میں کیوں کر کھانا کھا سکتا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کوئی اندیشہ خوف نہ کرو، یہ بتاؤ کہ تمہارے لڑکے کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے لڑکے کا نام قاسم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکارا، قاسم، حکم خدا سے اٹھ کھڑا ہو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا۔ اسی وقت لڑکا زندہ ہو گیا اور دونوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا۔ بعض اہل علم کا بیان ہے کہ اس روز اس لڑکے کے 6 مردہ بھائی خدا کے فضل و کرم سے اور بھی زندہ ہو گئے۔ یہ سب برکت اسی کی تھی کہ سوداگر نے مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور احساس سے کام لیا۔